خود کو غین سے بچائیے. تو غین سے کیسے بچانا ہے؟ سب سے پہلے غین سے غصہ. آپ نے خود کو غصے سے بچانا ہے. کس سے بچانا ہے؟ کیسے بچانا ہے؟ پہلے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اگر غصہ آئے تو کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اگر بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، یا بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، یا اگر آپ کو غصہ آیا تو وضو کر لیں. پھر بھی غصہ نہیں گیا تو 2 رکعت نفل پڑھ لیں، غصہ ختم ہو جائے گا. تو غصے سے بچانا کیوں ہے؟ ایک تو بات یہ کہ غصہ اسلام میں حرام ہے، اور دوسری بات غصے سے آپ خود کو نقصان پہنچاتے ہیں. کہتے ہیں غصے سے ہم دوسروں کی غلطیوں کا نقصان خود کو پہنچاتے ہیں غصہ کرنے سے. تو بیٹا غصہ نہیں کرنا. اور ایک حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی پہلوان کو پچھاڑ دے. پہلوان تو وہ ہے جو غصہ آئے لیکن اس کو آنے نہ دے. غصہ آئے لیکن اس کو محسوس نہ آنے دے کہ اسے غصہ آیا ہے، مطلب غصہ اسے آئے ہی نہ. ٹھیک ہے، پہلوان وہ ہے جو غصے پر قابو پالے. جی، تو دوسرا جو ہے غین سے ہے غیبت. ہم نے خود کو غیبت سے بھی بچانا ہے. تو غیبت کیا ہوتی ہے؟ غیبت یہ ہوتی ہے آپ کا کوئی دوست، آپ کی کوئی بہن، آپ کا بھائی موجود نہ ہو اور آپ اس کی چغلی کر دیں یا اس کے بارے میں کوئی بری بات کر دیں، یہ غیبت ہے. تو غیبت سے ہم نے خود کو بچانا ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ غیبت جو ہے کرنے والا سمجھے کہ وہ کسی مردار کا گوشت کھا رہا ہے. غیبت اتنی بری چیز ہے. غیبت کرنے والا شخص ہمیشہ بے چین اور بے قرار رہتا ہے، وہ مطمئن نہیں ہوتا زندگی میں. تو بچوں، آپ نے غیبت سے بچانا ہے خود کو. کبھی کسی کے بارے میں بری بات نہیں کہنی. ہاں، دوسروں کے بارے میں اچھی بات ضرور کریں، دوسروں کی تعریف ضرور کریں، لیکن بیٹا آپ نے غیبت سے خود کو بچانا ہے. نہ کسی کی غیبت کریں گے، نہ کوئی آپ کی غیبت کرے گا، زندگی سکون سے بھر جائے گی. غیبت نہیں کرنی. کیا کرنا ہے؟ غیبت نہیں کرنی. اور تیسری غین، ایک تو غین سے غصہ ہو گیا، غصے سے بچنا ہم نے. دوسری غین غیبت سے بچنا ہے. اور تیسری غین ہے جی غفلت. غفلت سے آپ نے خود کو بچانا ہے. غفلت کیا ہے؟ غفلت یہ ہے لاپرواہی. آج کا کام کل پہ چھوڑنا. آج کا کام کل پہ چھوڑ رہے ہیں تو خود کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں. اپنا وزن جو آپ کو اٹھانا ہے وہ بڑھا رہے ہیں. تو اٹھانے والا جو وزن ہوتا ہے وہ کم کرتے ہیں، بڑھاتے نہیں ہیں. تو غفلت خود کو تباہ کرنے والی بات ہے، لاپرواہی ہے. غفلت ہے لاپرواہی. لاپرواہی کریں گے تو خود کو نقصان پہنچائیں گے، کامیابی سے دور ہوتے جائیں گے، ناکامی کے پاس ہوتے جائیں گے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ناکامی سے دور ہونا اور کامیابی کے پاس جانا ہے. تو یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم خود کو غفلت سے بچائیں گے، لاپرواہی سے بچائیں گے. جو کام ہے فوراً کر دیں، کل پہ نہیں چھوڑیں. وقت بڑا ہوتا ہے، 24 گھنٹے کم نہیں ہے. 24 گھنٹے کم نہیں ہے. 24 گھنٹوں میں بڑے کام ہو سکتے ہیں، بہت سا کام ہو سکتا ہے اگر آپ کرنا چاہیں. تو غفلت سے بچانا ہے، خود کو لاپرواہی سے بچانا ہے. تیسری غین تھی کون سی؟ غفلت. اور چوتھی غین ہے غبن. غبن کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ. آپ جب آپ کی جو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اگر وہ اپنی ڈیوٹی آپ اچھے طریقے سے انجام نہیں دے رہے تو یہ آپ غبن کر رہے ہیں. غبن کر رہے ہیں. کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ خود سے ہی کر رہے ہیں، کسی دوسرے کے ساتھ نہیں کر رہے. اگر آپ دھوکہ کر رہے ہیں تو وہ آپ خود سے کر رہے ہیں. کہتے ہیں دھوکہ جو ہے یہ ایک چکر کی طرح ہے. آپ کسی سے دھوکہ کرتے ہیں، وہ گھوم کے آپ کے آگے آ جاتا ہے. آپ کی ڈیوٹی پڑھنا لگائی گئی ہے، اگر آپ اس میں لاپرواہی کر رہے ہیں، آپ اچھے طریقے سے نہیں پڑھ رہے، اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دے رہے، تو آپ یہ غبن کر رہے ہیں. اور غبن کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ خود سے کر رہے ہیں، اپنے آپ کا خود نقصان کر رہے ہیں. تو کون سا بچہ چاہتا ہے وہ اپنا نقصان کرے؟ کوئی چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ اپنا نقصان کرے. ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا ہمیشہ فائدہ ہو. کیا چاہتے ہیں؟ فائدہ ہو، تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں.
تو اگر ہم غبن کریں گے، اپنی ڈیوٹی جو ہے اچھے طریقے سے نہیں دیں گے، اپنا وقت ضائع کریں گے، تو کیا ہوگا؟ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ تو ہم نے غبن سے بھی بچنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ غبن سے بھی بچنا ہے۔ تو یہ چوتھی گیند تھی غبن۔ اب پانچویں گیند کون سی ہے؟ غلط بات یا غلط کام۔ اس سے بھی بچنا ہے آپ نے۔ غلط کام نہیں کرنا کبھی بھی۔ ہمیشہ جو آپ کو کام اچھے بتائے جاتے ہیں، جیسے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے، ہمیشہ بڑوں کا ادب کرنا ہے، چھوٹوں سے پیار کرنا ہے، لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے، بری باتوں سے بچنا ہے، آپس میں اچھے طریقے سے رہنا ہے، والدین کی خدمت کرنی ہے، ہمسایوں کا خیال رکھنا ہے، اپنا خیال رکھنا ہے، ہمیشہ صاف ستھرے رہنا ہے، ناخن کاٹنے ہیں، بال کٹوانے ہیں، اپنے کپڑے صاف ستھرے رکھنے ہیں، تو ہر چیز اس میں آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اگر ہم غلط کاموں سے بچیں گے تو یہ سارے اچھے کام ہیں جو خود بخود ہوتے جائیں گے، یہ آپ نے کرنے ہیں۔ اور چھٹی جو گیند ہے وہ ہے غلطی۔ غلطیوں سے بچنا ہے آپ نے۔ ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ آپ سے غلطیاں نہ ہوں۔ جو غلطی ہو جاتی ہے ایک دفعہ زندگی میں، وہ ساری زندگی جو ہے اس کا آپ کو دماغ میں ایک چیز چلتی رہتی ہے کہ ہم سے غلط کام ہو گیا، ہم سے غلطی ہو گئی، یہ نہیں تھی ہونی چاہیے، یہ وہم سا بن جاتا ہے۔ تو غلطی سے آپ نے بچنا ہے۔ آپ نے کبھی بھی غلطی نہیں کرنی۔ اور اگر غلطی خدا نہ خواستہ ہو جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ غلطی کی معافی مانگ لینی ہے۔ اگر آپ نے غلطی میں کسی اپنے بہن بھائی کا نقصان کر دیا، اس سے معافی مانگ لیں۔ اگر آپ نے غلطی سے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کر دی ہے خدا نہ خواستہ، یا کوئی آپ سے گناہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ ٹھیک ہے؟ لیکن کوشش کرنی ہے کہ آپ نے غلطی نہیں کرنی۔ لیکن کہتے ہیں انسان غلطی سے ہی سیکھتا ہے۔ اگر غلطی ہو بھی جاتی ہے تو معافی مانگ لینی ہے، انشاءاللہ اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ لیکن کوشش کرنی ہے کہ غلطی نہ ہو۔ تو